بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کہانی ایک ایسی عورت کی جس کے صبر و استقلال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پوش کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھیں۔ خاتون اول کے دریائے نیل کے کنارے عظیم الشان محلات تھے۔ ننھے موسیٰ نے ان کی گود میں پرورش پائی۔ اس محل میں ننھے شیروخوار کی حیثیت سے آنے والے موسیٰ جوان ہو چکے تھے۔ جی ہاں، اب انہیں پیغمبری بھی مل چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ جادوگر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت آسیہ جن کی گود میں موسیٰ نے اور اس محل میں جس آنگن میں پرورش پائی، آسیہ سے بڑھ کر ان کی شخصیت سے کون واقف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا آسیہ پر کرم ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے تھے، حضرت آسیہ نے بھی اس رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ شور سٹپٹا کر رہ گیا۔ فرعون کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، مارا پیٹا، مگر ناکام رہا۔ آخر کار اس نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا اور اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دیں۔ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے میخوں والا کہا ہے۔ سورہ فجر میں ہے ترجمہ: تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا کیا کیا۔ محترم ناظرین، یقین جانیے کہ اسی پر اس نے بس نہیں کیا۔ ظالم فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا، اور فرعون دورہ کرتا رہتا اور کہتا رہتا، اب تو باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اثر ہوتا بھی تو کیسے؟ جب حضرت آسیہ کے ساتھ یہ سنگین ظلم ناقابل برداشت ہوا تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ سے الگ ہوتے تو سخت دھوپ میں حضرت آسیہ پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے۔ حضرت ابو علی اپنی حدیث کی کتاب المسند میں روایت حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے لاتے ہیں کہ جب آسیہ نے اپنے رب کریم کی طرف سے اپنے اوپر یہ کرم دیکھا تو اپنے رب کو پکارا اور کہا، ترجمہ: میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے میں جنت میں ایک محل بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما اور ان ظالموں سے میری جان کی خلاصی کر۔ سورہ تحریم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آسیہ کو اس کو محل دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی فریاد سن لی۔ ان کی روح مٹی سے بنے ہوئے گوشت کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اور سیدھی اللہ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں محل میں جا پہنچی۔ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں عجیب نظارے کرا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کو بھی رب کریم نے دنیا میں ہی جنت کا محل دکھا دیا، فرشتوں کے پروں کا ان پر سائبان بنا دیا۔ حضرت آسیہ کے اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرعون کی عورت کو مومنوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں۔ سورہ تحریم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت آسیہ جیسا پختہ ایمان اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔